رنگ رسیہ ماہ رمضان میں لکھا گیا۔ ہر مسلمان پناہ مانگے گا، دعا مانگے، وفا مانگے، پروردگار سے عطا مانگے، گدا مانگے، بھیک مانگے اور آتش سے پناہ مانگے، رحمت، صبر، شکر، کرم، رحم مانگے، جود و سزا مانگے۔ ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے، دیون ہار سے، بخشش ہار سے آگے اس کی عطا ہے۔ بس اول و آخر دروشی پڑھے دعا کے لیے، نہیں تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اگر فطرانہ نہ دیا تو ہم تو معاذ اللہ کیا کہیں۔ معاذ اللہ ایک لطیفے کا خیال آ رہا ہے کہ کسی سے سنا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، جس سے میں نے سنا۔ ہمارا پرل کانٹیننٹل راول پنڈی میں ایک فنکشن تھا ڈاکٹرز کا، تو اس میں امان اللہ مرحوم کا یہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے، اور معافی مانگ کے اس نے کہا تھا کہ پھر ایک لطیفے کا خیال آ رہا ہے کہ کسی سے سنا کہ ایک آدمی مسلمان کے اعمال کے نمبر برابر تھے، ایکول، مگر اس کو گریس مارکس دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ شوم یہ قسمت کہ اس کی جنت کی رہائش گاہ کے ساتھ دیوار تھی جو جہنم اور جنت کو جدا کرتی تھی۔ جیسا سنا ویسا بیان کر رہا ہوں، حالانکہ جنت علیحدہ ہے اور دوزخ کہیں دور دروغ بار گردنے راوی۔ وہ مسلمان ایک دن دیوار کے پار جھانکنے لگا۔ جہنم دوزخ میں ایک فیشن شو ہو رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہاں تو آ گیا اور باقی دیگر لوازمات وغیرہ۔ وہ واپس حیرت کا بت بن کے اپنی رہائش گاہ گیا جنت میں۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ جھانکا تو فلم لگی ہوئی تھی جنت میں۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ جھانکا، تیسری دفعہ، تو فیشن شو تھا۔ اس کے دل میں جہنم کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جب آخری بار اس نے جھانکا تو اش کر اٹھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کیا دیکھا جو بیان سے باہر ہے۔ عیاشی، فحاشی، عریانی سے معمور مخمور ادائیں حسینائیں، یہ کیسی دوزخ ہے؟ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا۔ اس نے جنت کے فرشتے سے درخواست کی کہ مجھے دوزخ چاہیے، میں نے وہاں جانا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم گریس مارکس اضافی نمبروں پہ جنت میں آئے ہو، اگر دوزخ جاؤ گے تو پھر واپس نہیں آ سکتے، وہاں رہو گے۔ منظور ہے، وہ شخص بولا۔ اعلیٰ مقام سے اجازت کے بعد اسے دوزخ کے دروازے کے باہر پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے ٹھڈا مار کر جہنم کے داروغہ نے اسے کوسوں دور ٹھکانے پر پہنچا دیا، جہاں اس کو تھور والا کھانا، پیپ والا پانی دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ٹھڈا مار کر اسے اگلی منظر گہرے سائے، کھولتے پانی، آگ جلسانے والی، تڑپانے والی، جلتا رہا، کھال اترتی رہی، چڑھتی رہی۔ جب تیسری منزل پہ پہنچانے کے لیے فرشتہ سرگرم ہوا، یہاں پہ فرشتہ میں نے کہہ دیا، جنت میں تو فرشتے ہوں گے، وہاں پہ داروغے ہوں گے۔ داروغے بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ داروغہ سرگرم ہوا تو بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر روتے ہوئے رنگ رسیہ بولا، جناب عرض گزارش ہے، پلیز مجھے یہ بتائیں، جو میں فیشن شو، فلمیں اور دوسری چیزیں دوزخ میں ہوتی دیکھ رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں تو اس کے لیے آیا تھا۔ فرشتے نے کہا وہ تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ تھی۔ اسی طرح دنیا ایک ایڈز ہے، اور ایڈز جو ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہے ایڈ جو ہیں وہ ایڈز بھی بنا دیتی ہیں۔ یا الہی پناہ، بے پناہ آتش جہنم سے
بے پناہ اللہم اجرنی من النار. تھینک یو.